بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری۔ ناظرین، آج گفتگو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسے موضوع کو چھیڑنے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کی بقا جڑی ہے، جس سے پاکستان کی ترقی جڑی ہے، جس سے ہر وہ پازیٹیو خواہش جڑی ہوئی ہے جس سے اس قوم کا بھلا ہو سکتا ہے، اور کتنی قوتیں اس کو اجاڑنے، اس کو برباد کرنے اور اس کو سبوٹیج کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کا بھی ہم بڑا کمپریہنسولی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آج اور کل دونوں جو پروگرام انسائٹ کے ہوتے ہیں اس میں آپ اسی موضوع کے اوپر میرے انہی مہمانوں کے ساتھ 2 دفعہ 2 سیشن میں گفتگو سنیں گے۔ موضوع ہے یہ کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ایک تعین یہ کرنا بھی باقی ہے کہ اس میں ہم خود کس حد تک اور کتنے ذمہ دار ہیں۔ کس نے اس کو بڑھاوا دیا، کس نے اس کی پشت پناہی کی، کس نے وقت پر ایکشن نہیں لیا؟ یہ وہ عناصر ہیں جس کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں کہ ہم فخر سے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے 70,000 شہریوں کی قربانی پیش کی ہے۔ میرے دائیں طرف جو میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ بات کر کے ریڈ بل کو لال کپڑا دکھانے والی بات ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، اور میرے خیال سے ان کا غصہ از ویل فاؤنڈیڈ، کیونکہ ہم نے وہ لیم ڈک کی طرح سے اپنے شہری شہید کروا لیے ہیں۔ جو شہادت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کہ آپ ایک لشکر بنا کے دشمن کے خلاف چڑھائی کے اوپر جائیں اسلحہ لے کے اور جا کے جنگ کریں اور اس کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو وہ شہادت ہے۔ لیکن یہ شہریوں کو خاموشی سے دشمن کے ہاتھوں قتل کروا لینا، گاجر مولی کی طرح سے کٹوا دینا جو ہے، اسے بہادری تو ہم بہرحال نہیں کہیں گے۔ اس پر بھی بات ہوگی، اور دوسری بات اس پر ہوگی کہ ہماری لیڈرشپ نے جو معذرت خواہانہ اپولوجیٹک رویہ اپنایا ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب کسی نے کہا کہ میں نے اپنی الیکشن کمپین میں بھارت کے ساتھ دوستی کی بات کی تو ہم سمجھے یہ شاید غلطی سے ان کے منہ سے نکل گیا، لیکن میں کل ہی واپس لوٹا ہوں، پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی وزٹ پہ تھا، وہ آج بھی اپنے اس موقف پر قائم دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کے پھر کہا کہ میں نے اپنی الیکشن کمپین میں انڈیا بیشنگ نہیں کی تھی، جبکہ دوسری طرف سے پاکستان بیشنگ ہو رہی تھی۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اس طرف سے جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ چاہے دوبل کی ہو، چاہے راجناتھ کی ہو، چاہے مودی کی ہو، اس میں زہر بھرا ہے، اس میں شعلے بھرے ہیں، اور ہم امن کی اور دوستی کی بات کرتے ہیں۔ کابل ہمارے دوسرے طرف کا ہمسایہ، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہم وہاں موٹر میں بنانے کا عزم رکھتے ہیں جیسا کہ پرائم منسٹر نے کل ہی کہا، لیکن کیا وہاں سے بھی کوئی خیر کی خبر آ رہی ہے؟ کوئی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس طرف سے؟ قطعاً نہیں۔ ہم کب تک اپنے دونوں طرف بیٹھے ہوئے دشمنوں کے ساتھ خیر خواہی، محبت کی پینگیں مڑاتے رہیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ماضی میں کس کس لیڈر نے، کس کس رہنما نے پاکستان کے ساتھ غداری تو شاید بہت سٹرونگ لفظ ہو جائے گا، لیکن وفا نہیں نبھائی، ان کا بھی تذکرہ ضرور آئے گا۔ تو آج کی اس گفتگو میں نے مہمانوں سے درخواست کرنی ہے، پہلے میں تعارف کرا دوں ان کا، پھر اس کے بعد وہ درخواست میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ میرے دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جنرل محمد جاوید، کون ہے جو ان سے شناسہ نہیں ہے، میرے پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں، اور کسی بھی چینل پہ بیٹھے ہوں کنوکشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد محمود رسول صاحب۔ آپ ہیں تو پولیٹیکل اکانومسٹ، لیکن دنیا کے ہر موضوع پر آپ ان کے ساتھ بڑے کانفیڈنس سے بات کر سکتے ہیں، آپ کو بڑا ویل ریزنڈ جواب ملتا ہے۔ اور میرے بائیں طرف، وہ میں نے ریڈ بل غلطی سے جنرل صاحب کو کہہ دیا، وہ اصل میں اس طرف ہے، راؤ صاحب بھی بڑے دھیمے انداز سے شروع کرتے ہیں بات، اور پھر ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے جب ان کا آرگومنٹ اپنے پیک پر پہنچتا ہے۔ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اسی لیے آواز تھوڑی سی بلند اور جذباتی ہو جاتی ہے۔ اینڈ رضوان رضی وان اینڈ اونلی ایز آئی سیڈ، وہ مجھے استاد کہنے سے باز نہیں آتے، میں انہیں اپنے برابر کا جرنلسٹ ماننے سے کبھی انکار کر کے نہیں دوں گا۔ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ہماری بہت اچھی اور بہت طویل یادیں ہیں کام اکٹھا کرنے کی۔ تو گفتگو کے آغاز کے لیے چلتے ہیں جنرل جاوید صاحب کے پاس۔ جنرل صاحب، میں نے جو کچھ کہا میرے خیال سے تھوڑا لمبا ہو گیا، میری روایت نہیں ہے اتنی طویل بات کرنے کی، لیکن آج اس فورم سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دلوں میں ہے، جو اس پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں ہم آج پہنچ گئے ہیں، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی کھل کے گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، جو ہم نتائج آج بھگت رہے ہیں، ابھی کل لاہور میں کیا ہوا، اس سے پہلے لاہور میں کیا ہوا تھا، 7 میں کیا ہوا، پشاور میں کیا ہوا، آپ کے سامنے ہے منظرنامہ، ہر طرف جو ہے خون ہی خون ہے۔ یہ کیوں ہمارا نصیب ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں جائیں تو ایک وقت تھا جب ہم نے مجاہدین کو اور طالبان کو ایک مقصد کے لیے استعمال کیا، تیار کیا، اور افغانستان میں ایک جو بیرونی طاقت بیٹھی تھی اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اس کی ایک ریلیونس تھی۔
اس کی ریلیونس افغانستان میں اور اس کی تحریک آزادی میں تھی، پاکستان میں نہیں تھی۔ اس کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور ایک بیچ میں وقفہ آیا تو وہ جہادی جو ہمارے پاس پناہ گزین تھے اور یہاں ایمبیڈ ہو چکے تھے، اس لیے کہ وہ ٹرائبل جو ہمارے جو ہیں فیملیز میں شادیاں کر چکے تھے، اور یہ ان کے سیف ہیون جو تھے نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان زیادہ تھے، اور کسی حد تک اورکزئی ایجنسی اور خیبر ایجنسی تھی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس وقت سے ہمیں اس ایشو کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا، اور یہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ فائٹرز جو تھے وہی صرف ایک مینس تھا، ایک پوری نظریاتی کھیپ پاکستان میں موجود تھی، جو چاہتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں سے جہادی تنظیمیں نکلیں، تحاریک نکلیں، چین، جاپان، روس، ایران، جہاں تک جانا جائیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، اور یہ مائنڈ سیٹ 2 سال 3 سال پہلے تک موجود تھا، اور نہ صرف موجود تھا بلکہ شد و مت کے ساتھ اثرٹ کر رہا تھا۔ یعنی لال مسجد میں آج بھی اگر آپ چلے جائیں تو ان کے نظریات بالکل واضح ہیں، کس طرح کرنا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں ہمارا ایک آدرش ہے، ایک عالمگیر قسم کی سوچ ہے، اور اس کے لیے وسائل ہیں نہیں ہے، معروضی حالات کیا ہیں، کون کرے گا، انہوں نے کہا ہم نے تو یہی کرنا ہے۔ لیکن جب کنفرنٹ آپ کرتے ہیں انہیں آرگومنٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، جب کنفرنٹ کرتے ہیں طاقت کے ساتھ، تو پھر وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ نظریاتی طور پہ ہم تقریباً متحد ہیں، یا کم از کم لوگ خاموش ہیں۔ ضرب عزم لانچ کرنے کا مخالف آوازیں جو ہیں وہ اب ہوا میں نہیں ہیں، لیکن جو اس وقت کی تھیں اور جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو نمائندگان تھے، اور جو لینگویج استعمال ہو رہی تھی، وہ لینگویج آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے ذہنوں سے، ان کے دلوں سے، ان کی خمیر کے اندر سے آپ وہ چیز نکال دیں۔ تو ہوا یہ ہے، اور یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ وہ خاموش ہیں اور وہ بیک فٹ میں ہیں۔ ضرب عزم میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہوا وہ یہ ہے کہ جو بیرونی عناصر تھے تقریباً وہ وہاں سے ایویکویٹ کر کے چلے گئے ہیں، یا ان کو مار دیا گیا ہے، اور ابھی وہ اتنے اسرٹیو نہیں ہیں بیک ان پاکستان، بلو بیک ان کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انٹرنل سچویشن پہ۔ اس میں جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ دیر آئے درست آئے، دیر از اے سرٹن ریلکٹنس، لیڈرشپ کے لیول پہ ریلکٹنس رہی ہے کہ ان کو ہیڈ آن نہیں لینا۔ ہیڈ آن کیوں نہیں لینا؟ بیکاز یو پولیٹیکلی فیل انسیکیور، اینڈ دیٹ انکلوڈز دی ملٹری گورنمنٹ آلسو، بیکاز دے آلسو بیکیم پارٹ آف پالیٹکس۔ تو جب آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، حالانکہ دنیا جہان میں کچھ چیزوں پہ، کچھ لوگوں سے، کچھ گروہوں سے، کچھ نظریات سے کمپرومائز ممکن ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے نظریات ہوتے ہیں جن کو ان کی جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے، اور جب آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو پھر ایک ناسور کی طرح وہ فیسٹر کرتا رہے گا، وہ آپ کے اندر جراثیم اور زخم پیدا کرتا رہے گا۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ خالد صاحب، یہ ایک تو چھوٹا سا حوالہ انہوں نے دیا، لیکن اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ مذاکرات، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم پچھلے 47 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے، ان کے ساتھ دوستی کی، مذاکرات کی، 1 راؤنڈ 2 راؤنڈ 3 راؤنڈ، بیک ڈور ڈپلومیسی، سارک فورم اینڈ ایوری تھنگ، دنیا جہان کا ہر راستہ ہم نے اختیار کر لیا کہ ان سے بات کی جائے۔ لیکن وہ جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک وقت میں ہماری ضرورت تھے جب روس کے خلاف ہم جہاد کر رہے تھے، اس کے بعد ہم نے ان کو ابینڈن کیا، جس طرح امریکہ نے کیا۔ امریکہ نے تو پاکستان کو بھی ان کے ساتھ مل کے کیا، ہم نے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی تھی، جس طرح اسی غلطی کا اعتراف جو ہے وہ مسز کلنٹن نے بھی کیا، ہلری کلنٹن نے، کہ ہم نے ان کو ان کا بڑا مشہور کلپ بھی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ان معاملات میں انوالو تھے، جس میں ریاض احمد خان کی کتاب ہے، بڑی تفصیلی کتاب ہے، اس میں بار بار اس چیز کا تذکرہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز تھے انہیں بڑی بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے یہ بلنڈر کر دیا، کیونکہ پاکستان نے کبھی یہ کھیل کھیلا نہیں تھا اور کھلانے والے کوئی اور تھے۔ تو اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ہی پتنگ اور ڈور جو ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ کہ جب وہ ہمیں ابینڈن کر کے چلے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہ پتنگ ہمارے ہاتھ میں، نہ ڈور ہمارے ہاتھ میں، اور ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے طور پہ متضاد رویوں کا شکار تھا۔ ہماری لیڈرشپ، ہماری پالیسی۔ اچھا دیکھیے، افغانستان کا ایک آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ افغانستان جو ہے وہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے،
اس میں پشتون بھی ہیں, اس میں ازبک بھی ہیں, اس میں تاجک بھی ہیں, اس میں ہزارہ بھی ہیں, وہ باقی سارے لوگ ہیں. وارلارڈز کے اوپر بیسڈ ہے. اچھا, اور وہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک قبائلی بنیادوں پہ ہے, ایک وارلارڈ ان کے ہاں سسٹم ہے, وہ آج سے نہیں, وہ سنچری سے چلا آ رہا ہے. اچھا, ان کے ہاں یہ بڑی ڈیپلی انگرینڈ چیزیں ہیں. اچھا, وار اکانومی ان کی شروع سے رہی ہے اینڈ دے آر ٹرینڈ فار دیٹ. اچھا, اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو جس چیز کا جنرل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو ایک پیریڈ تھا جس پہ ہم نے انہیں انگیج کیا یا ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ شامل ہوئے, اس میں ہم نے اس میں سے پورے افغانستان کے ساتھ ہم نہیں تھے, مائنڈ یو, ہم اس میں سے پشتون کے بھی ایک گروہ یا ایک خاص ون سیگمنٹ آف اٹ. اچھا, اب نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بھائی جن کا حوالہ یہ ہے کہ ہم نے ناردرن الائنس کو بالکل اگنور کیا, ناردرن الائنس کو ہمیشہ ہمارے دشمن رہے, ناردرن الائنس کو بھی کیا, اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ایتھنک منارٹیز تھیں یا قبائل تھے ان کو بھی ہم نے ایلینیٹ کیا اور اس وقت دبا کے کیا. اچھا, اب پھر یہ ہے کہ ایک وقت میں نہیں, ہم نے کنٹینیوسلی اپنے آپ کو بڑا ڈیپلی انگیج کیا چند لوگوں کے ساتھ. اچھا, وہ جو چند لوگ ہیں انہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کے گلے کاٹے, ان کے آپس میں بھی مسائل تھے, انہوں نے وفاداریاں بھی بدلیں, انہوں نے کعبہ میں بیٹھ کے قسمیں بھی کھائیں, قرآن بھی اٹھائے, اس کے بعد انہوں نے وفاداریاں بدلیں, اور وہ پوری ایک داستان ہے. تو کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی جو انگیجمنٹ وہاں رہی ہے, ہم نے اس میں شدید ٹھوکر کھائی کہ ہم نے ایک ملٹی ایتھنک قبائلی سوسائٹی میں ایک مخصوص سٹریم کو سپورٹ کیا اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ٹائڈ بدلی تو اس وقت جو باقی لوگ تھے وہ پاکستان کے مخالف ہو گئے. اچھا, اب ایک لمبی داستان ہے. آج کے اگر موضوع پہ آ جائیں تو دیکھیے کہ جو پچھلی گورنمنٹ بھی تھی اور آج بھی جو گورنمنٹ ہے اس میں اپر ہینڈ کس کا ہے؟ شمالی اتحاد کا ہے, اس میں تاجکس کا ہے, اس میں ازبیک کا ہے, اس میں باقی برادریوں کا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ برادریاں تو پاکستان کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں بعد میں ان لوگوں کو آؤٹ ریچ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. میں کم از کم ایک مثال مجھے یاد ہے کہ جنرل فہیم کا, کیونکہ ایک اتفاق سے کوئی ایسا حوالہ ہے جو میرے علم میں ہے, اس کو یہی گلا ہے کہ پاکستان نے کبھی کسی سٹیج کے اوپر ہمیں آؤٹ ریچ کرنے کی کوشش نہیں کی. چلو ایک وقت میں آپ ان لوگوں کے ساتھ تھے کیونکہ ان کے یہاں بھی دوستیاں, وفاداریاں, دشمنیاں بدلتی رہی ہیں نا, لیکن یہ کہ ہم نے ان کو آؤٹ ریچ کر کے ون اوور کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم آج بھی ان چند کرداروں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے. تو یہ متضاد رویے کی وجہ سے ہم نے افغانستان کو, آج جب ہم کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے لیے ہم نے اتنا کیا, وہ آج ہمارے مخالف کیوں ہیں, میرا خیال اس کا سوال کا جواب بہت حد تک ہمارے اپنے پاس ہے. جی ناظرین, اب گفتگو ہم کر رہے ہیں, موضوع بہت بڑا ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کے وہ سارے پہلو, بات تو ان پر اکثر ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ پہلو ابھی بھی ایسے ہیں جن کے اوپر بات کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں. دو وجہ ہیں اس کی. سب سے بڑی ایک تو یہ کہ کہیں کہیں ہماری خود اپنی غلطیاں ہیں. میں میڈیا میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں انہی سب حوالوں سے. اس پر ہم بات جاری رکھیں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر چلتے ہیں راؤ منظر حیات صاحب کی طرف. چلیے ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین, گمبھیر موضوع ہم نے چھیڑ لیا ہے آج. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ بچے نہ. اگر بچ گیا آج تو کل پھر اس کے اوپر گفتگو ہم جاری رکھیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ بریک سے واپس آئیں گے تو راؤ صاحب کے پاس چلتے ہیں. راؤ صاحب, یہ آپ نے دو میرے مہمانوں کی گفتگو سن لی, میرا ابتدائیہ بھی ذرا تھوڑا طویل ہو گیا تھا. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھ کے آج کل کے لیے تیار ہونے پر آمادہ ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ جی. میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد اپنی گزارشات پیش کروں گا. ہم نے آج تک کبھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا, تو آپ اطمینان رکھیں کہ ہم کبھی بھی اپنے ماضی سے سبق سیکھ کے آگے ترقی کی طرف اپنے ماضی کے کل کے سے سبق سیکھ کے کل آنے والے کل کے لیے کچھ نہیں آپ اس سے پیچھے ریموٹ ماضی کی طرف چلے, ڈسٹنٹ کی طرف چلے جائیے. وی ہیو نیور لرنڈ. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بحث شروع کی اور یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کو ایک سٹیج کے اوپر گرو کیا اور سارا ایک سب کو پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس میں ہم نے ایک خاص مائنڈ سیٹ, ایک خاص مذہبی سوچ, ایک خاص فرقہ واریت کی بنیاد پہ منجمد سوچ کو ہم نے بڑھاوا دیا. کوئی نام نہیں لیتا, میں نام لینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں, اور میں اس کے بعد اپنی گزارشات دوبارہ پیش کروں گا. ہم نے تکفیری سوچ جو ہے اس کو بڑھاوا دیا, اور وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے وقت آنے پہ جو ہماری کانسیپٹ ہے نیشن سٹیٹ کا, اس کو چیلنج کر دیا. اب کیا مسئلہ ہے, ہسٹری میں جائے بغیر
سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے الگ بات ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. میں دہشت گردی کو ایشو نہیں سمجھتا, میں دہشت گردی کو برانچ سمجھتا ہوں, جڑ کہیں اور ہے. دہشت گردی رد عمل ہے, عمل نہیں ہے. عمل وہ سوچ ہے جس کے اوپر پاکستان میں ہر آدمی ڈیفینسو ہے, بات نہیں کرتا. کیا ایجنڈا پوائنٹس ہیں؟ فرسٹ, خلافت. پوری دنیا ہماری ہے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, ہماری ایک بھرپور شاندار اسلامی تاریخ رہی ہے اور مجھے فخر ہے اپنی تاریخ کے اوپر, لیکن زمانہ اور تھا. نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ بالکل نہیں آیا تھا. ساورن باؤنڈریز اور اس کے ساتھ وطن پرستی کی بات کبھی نہیں ہوئی تھی جس فارم میں آج ہے. ٹھیک. تو فرسٹ آف آل مائٹ از رائٹ والا ایشو تھا, وہ الگ, بالکل الگ تھا, وہ بالکل الگ چیز تھی. مطلب مغلز کی گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں بھی تھی. افغانستان واز نیور ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ناٹ ساورن. ہم نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے بندے ہیں, ان کو ہم نے ٹرین کیا, انہوں نے اپنی سوچ ایک خاص لے لی. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بہت چھوٹی سی دنیا ہے, پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, ہم تو پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. چلیں جی. نمبر 2, جو بندہ ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس کو مار دیں گے. وہ واجب القتل ہے, ہم اسے مار دیں گے. واجب القتل ہے, ہم اسے فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. مطلب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. آپ گزشتہ 11 سال کا پیٹرن دیکھ لیں, پاکستان کے ہر شرائن کے اوپر کسی نہ کسی فارم میں دہشت گردی ہوئی ہے. ایدر اٹ از کراچی, لاہور, پشاور, ایون اسلام آباد, ہر جگہ. یعنی ایک, اب میں اس آرگیومنٹ کو آگے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی سوچ کے خلاف بولنے والے بندے کو, ہر قسم کی ریزسٹنس کو آپ نے, سر ریزسٹنس تو ہے ہی کوئی نہیں نا. میں تو یہ لفظ بخاری صاحب استعمال ہی نہیں کرتا. آپ ہر دوسری سوچ کو انہوں نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے, اسے ہم مار دیں گے, یہ بالکل بیکار ہے ہمارے لیے, اور وہ اس کی عملی مثالیں اس نے دی ہیں. تھرڈ, انہوں نے دنیا کا ہر وہ کانسیپٹ جو 20ویں اور 21ویں صدی میں میچورٹی کی طرف کیا ہے, پولیٹیکل کانسیپٹ, اس کو ڈینائی کر دیا. ان کی تھاٹ پڑھیں آپ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم کو حکومت کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. واٹ اباؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹس, رشیا, واٹ اباؤٹ ایوری اسٹیٹ اراؤنڈ؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ دارالحرب ڈیفائن ہو رہا ہے. اس کی گہرائی کے اندر آپ جائیں, دے آر ڈیفائننگ کہ ہمارے دشمن کون ہیں, اور وہ صرف اور صرف ایک خاص سوچ کی بنیاد پہ ہے. یعنی مسلمان 80% مسلمان تو ویسے ہی فارغ ہو گئے نا پہلے ہی. جو غیر مسلم ہیں ان کی طرف بھی وہ بالکل کلیئر ہے کہ انہیں گورننس کا کوئی رائٹ نہیں ہے, اور بنیادی طور پہ انہیں ذمہ ہونا چاہیے, اور یہ جزیہ دیں اور ہمارے پاس رہیں آ کے. اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں گزارش کی کہ نیشن سٹیٹ کو انہوں نے دھجیاں اکھیڑ دی اس کی کہ نہیں ہم اس کو بالکل نہیں مانتے. جب نیشن سٹیٹ کو نہیں وہ مانتے تو وہ کسی نارمز کو نہیں مانتے, کسی نارمز کو نہیں مانتے, نہ کسی لاء کو مانیں گے. اب ہوا یہ کہ یہ سوچ اتنی مضبوط ہو گئی ہے اور اس کے اندر ڈو ٹیل کر دیا گیا ہے مذہبی جماعتوں نے. ٹھیک ہے آپ آرمی کو بھی کرٹیسائز کریں, ان کا رول بھی رکھیں, لیکن آج کل کی کرنٹ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ قطعاً ان چیزوں کو ڈیناؤنس نہیں کر رہی. میں بخاری صاحب ریپیٹ کرتا ہوں, ہماری کرنٹ جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس تھاٹ کے خلاف نہیں ہیں. نہیں, آپ کی بات یہ بڑی ہو رہی ہے. میں ایک مثال اس کی دے دوں تاکہ میرے ناظرین کو پتہ لگے. یہ جو 7 شریف کا بلاسٹ ہوا تھا, ایک عجیب سی بات میں نے ایک جگہ سے سنی بھی اور پھر میں نے ایک جگہ پڑھی بھی کہ کسی عالم دین نے, کسی مذہبی جماعتوں کی یا پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز کے لیڈر نے اس بلاسٹ کی مذمت نہیں کی. یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس طرف جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. جی, گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا ایک اسٹرانگ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ ان کو خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ ایک سمپتھائزر کا رول دے رہا ہے,
یہ ایلیگیشن ہماری حکومتوں پر ہے سر. میں ریلیجس، میں اسپیسیفک ہوں، میں ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی اس وقت بات کر رہا ہوں. کل میں نے ایک عالم دین کا پاکستان کا ایک وہ سنا ہے پورا انٹرویو، اس میں انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. قصور تو وہ 30 سال پہلے کیا گیا تھا، یہ اس کا رد عمل ہے. کوئی مان کے ہی نہیں دے رہا کہ وہ بنیاد پرستی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اس کے نام پہ 12 سے لے کے 18 سال کے بچے کو بارودی جیکٹ پہنانا اب کھیل بن چکا ہے، کیونکہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری اصل جو ہے اس کے بعد جیسے تم آگے جاؤ گے the world is open for you, the heaven is open for you. اب ہم دہشت گردی کا مقابلہ تو کر رہے ہیں، اینڈ میں آپ کو یہ عرض کروں، فوج، پیراملٹری ہمارا اپریٹس، ہماری پولیس جو کہ بالکل جس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے دہشت گردی کی، اب تھوڑی بہت ہی کی ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا. جس کے گھر میں سے صبح ایک بندہ جاتا ہے، سپاہی ہو، افسر ہو، عام شہری ہو، اور واپس نہیں آتا، اس گھر سے پوچھیے کہ کیا حالات ہیں ان کے. آپ بخاری صاحب مجھے جواب دیجئے کہ شاخیں تو ہم پرون کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، سارا دن ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میرے جیسے جاہل لوگ بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہم بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی عقل کے حساب سے جو غلط ہو سکتی ہے. لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک پیرلل مائنڈ سیٹ بنائیں، جو ایک تھاٹ کو باقاعدہ کنسٹرکٹ کریں زیرو سے؟ اس وقت زیرو ہے. آپ کا جو، میں لبرل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ظلم یہ بھی ہوا ہے کہ انگریزی الفاظوں کا جو اردو ترجمہ ہوا ہے وہ بھی بہت سبجیکٹو ہے. میں سیکولر کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا، میں ماڈریٹ کا لفظ استعمال کروں گا. جو ماڈریٹ ہمارا طبقہ ہے، جو عام رہنا چاہتا ہے، وہ کس طرف جائے، وہ کس چیز کو فالو کرے؟ وہ گھبرا گئے ہیں سر. یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے چھوڑا، اس کے اوپر آتے ہیں، باقی مہمانوں سے پوچھیں گے. رضوان عزیز صاحب، آپ نے سن لی گفتگو 3 مہمانوں کی. ہم جو کچھ بھی ہمارے ذہنوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم شیئر ایک دوسرے سے کر لیں، لیکن ہم ابھی کسی نتیجے کی طرف نہیں بڑھے ہیں. ابھی تو ہم بنیادی بات طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ہم اس کی لپیٹ میں کیوں ہیں، ہم اس کا شکار کیوں ہیں. میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی بہت رپورٹنگ کی ہے، آپ نے اس کے اوپر لکھا بھی بہت ہے، چاہے وہ اکانومی کے حوالے تھا، چاہے پولیٹیکل تھا، آپ نے لکھا، اس کے اوپر بہت کچھ ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے کیا اپنا رول ادا کیا ہے ایز اے نیشنل میڈیا ٹو آئیدر کرب دس اسپیٹ آف ٹیررزم اور آئیڈینٹیفائی کہ جناب یہ ایلیمنٹ آپ کی سوسائٹی میں ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیے، پہلے آپ کے سوال کا جواب راؤ صاحب کی طرح اور پھر اس کے بعد 2-3 گزارشات، اور میں ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ بننے لگا ہوں تو صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. جی آئیے. دیکھیے، بات پھر 47 سے شروع کرتے ہیں. انڈیا نے جب قبضہ کیا تو ہمارے پاس تو اتنے ستو نہیں تھے، پانی نہیں تھے، تو ہم نے کسی کو آواز دی، نان سٹیٹ ایکٹرز کو ہم لے کے آئے ان کو. اور یہ 45 کلومیٹر چوڑی اور 122 کے 23 کلومیٹر لمبی جو پٹی آزاد کشمیر کے نام پہ ہمارے پاس ہے، یہ ہم نے انہی کی مدد سے لی. ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. اس کے بعد نہیں ہمیں بتایا جاتا تاریخ کے اندر کہ پھر ہم نے ان قبائلیوں کے ساتھ کیا کیا. یہ آگے آ جائیے. بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں، بہت ہی اہم بات ہے یہ. آگے آ جائیے، چلے وہ دور کی تاریخ ہے. ہم نے بنگلہ دیش کے اندر جب وہ مشرقی پاکستان تھا، ہم چاروں طرف سے جب گھر گئے تو ہم نے البدر اور الشمس کے نام سے 25,000 نوجوانوں پہ مشتمل ایک تنظیم کھڑی کی. لیکن جس رات ہم نے ہتھیار ڈالنے تھے اس رات بھی ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ تم ادھر ادھر ہو جاؤ، ہم کل ہتھیار ڈالنے والے ہیں. 15 دسمبر کو ہم نے نہیں بتایا، اور وہ آج تک چن چن کے مارے جا رہے ہیں. آج کی تاریخ تک جو پھانسیاں لگ رہی ہیں، سب لوگ پھانسیاں لگ رہی ہیں، سارے لوگ گواہ ہیں. ایک آنسو نہیں بہتا اس طرف. وہ اس بنیاد پہ پھانسی لگتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا ساتھ دیا. 4 لاکھ بہاریز کیمپوں میں مر گئے کہ ہم ایک کاپی نہیں دے سکے ان کو، گرین ایک کارڈ نہیں دے سکے. آگے آ جائیے. 1988 کے اندر رشیا چلا جاتا ہے. قاضی حسین احمد مرحوم آن ریکارڈ ہیں کہ یہ جو آپ نے تیار کر لیے ہیں نا، یہ اس سوسائٹی کو پڑ جائیں گے، ان کو کوئی لیوی شیوی کا نام دے کے انڈکٹ کر لیجئے.
بیگنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ان آنکھوں سے کہ یہ جو ہیں یہ نہیں سنبھلیں گے, ان کو سنبھال لیجئے, ان کو کوئی لیوی, کوئی رینجر, کوئی اس طرح کا حصہ دے, اپنا حصہ بنا لیجئے, کنٹرول میں آ جائیں گے. اب سر اس کا ایک اکنامک پہلو بھی نکل رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جن علاقوں سے یہ لوگ ہم ریکروٹ کرتے رہے ہیں نا, ان علاقوں کے اندر پورے مہینے پتھر توڑنے کی جو اجرت ہے وہ آج بھی 1200 سے 2200 روپیہ ہے. غربت کا یہ لیول ہے, کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے. اس صورت کے اندر ہمارے بہادر کمانڈو مشرف صاحب نے کیا کیا, جو حماقت پہلے نہیں ہوئی تھی مجاہدین کے دور کے اندر. ہم مجاہدین کے دور کے اندر یہ کہتے تھے کہ امریکہ, سعودی عرب, جس نے بھی پیسے دینے ہمارے ذریعے دے, ہم آگے فیصلہ کریں گے کس گروپ کو کتنا کوٹا جانا ہے. اب آج میں کھل کے بات کروں گا. ہاں کریں بھلے بات تو کھل کے ہونی چاہیے. کر دیں. پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جناب یہ مجاہدین کے یہ گروپس ہیں, یہ وہاں پہ اتنا ہولڈ کرتے ہیں, ان کو کیا دینا ہے وہ فیصلہ ہمارا ہوگا. اسلحہ کون سا دینا ہے, کون سا دینا ہے, کس کو کتنا دینا ہے. مشرف صاحب نے تو امریکنز کو اوپن کر دیا, دس از آن دا ریکارڈ. امریکنز جا کے براہ راست ڈیل کرتے تھے ان گروپوں سے. وہ جو کل تک جس کی اذان کے بعد 2 اس کے پیچھے نمازی نہیں ہوتے تھے, اگلے دن پتہ چلا 20 ڈالے اس کے پاس ہیں, 1,20,000 پر ہیڈ وہ تنخواہ دیتا ہے مہینے کی. کہاں سے دیتا ہے, وہاں سے کون سی اکانومی آ گئی, وہاں پہ کون سی ڈونیشن آ گئی. نتیجہ ہم نے اس سے آنکھیں پھیری سر. نہیں ہم نے ایک بات یہاں رہ جائے گی, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اپنی ایئر بیسز دے دیں. وہ تو ہم نے ان کے لاجسٹکس جو ہیں کراچی سے لے کے اسلحہ وہاں پہنچانے کی ذمہ داری لے لی. سر یہ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بھٹو صاحب لائے تھے نا گلبدین حکمت یار, احمد شاہ مسعود, استاد برہان الدین ربانی کو. احمد شاہ مسعود تو ادھر منصورہ میں پڑھتا تھا نا, یہ یہیں کے پڑھے ہوئے تھے, اردو بھی بولتا تھا, پنجابی بھی بولتا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ وہاں کی جو لارجسٹ ایتھنک مائنورٹی ہے وہ پختون ہے, 42 یا 48% جتنے بھی ہیں. چونکہ پختون ہمارے ہاں بھی ہیں تو ہم نے یہ ذرا کھیلنا ہے, میرج آف کنوینئنس کر لی. تو ہم نے ان کے ساتھ میرج آف کنوینئنس کر لی. حکمت یار جو تھا وہ دوسری سائڈ. اب سو فار سو آپ نے احمد شاہ مسعود دوسری سائڈ چڑھ گیا, آپ نے حکمت یار کا تذکرہ کیا. ارے بابا اس کو بھی تو پکڑ کے ہم نے دینے کی کوشش کی, وہ 8 سال ایران میں چھپا رہا جا کے. ہم تو کسی کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے نا. تو آج اس بے وفائی کا شکوہ کوئی سمجھ نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب 88 تک اس ملک کے اندر, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی تکفیری کا نعرہ نہیں لگا. یہ 88 کے بعد کی باتیں ہیں. اور فرقہ پرستی کے اندر جتنی خون ریزی آئی ہے وہ 90s کے, ارلی 90s کے شاخسانہ 88 سے آنورڈ کا شاخسانہ ہے. اس سے پہلے تقریریں ہوتی ہوں گی, گالم گلوچ ہوتی ہوگی, مارنے قتل کرنے تک بات نہیں گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو جب ہم نے آزاد چھوڑ دیا کہ چونکہ اب کابل فتح ہو گیا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا, تو اب یہ جدھر کو مرضی جائیں, تو پھر ان کے لیے جتنی بھی سیف پاکٹس تھیں انہوں نے اس کے اندر پناہ لے لی. اچھا, پھر اس دوران ایک اور بھی کام ہوا جس کو ہم بڑا کنوینینٹلی انہی کے اوپر ڈال دیتے. ہم پوری دنیا سے جہادی اکٹھے کر کے لائے تھے, تاجکستان, ازبکستان, کرغستان سے, چیچن, وہ ادھر مکس نہیں ہو پائے. انہوں نے اپنی پاکٹس بنا لی اور اغوا برائے تاوان کا ایک منافع بخش کاروبار شروع کر لیا. یہ ساری چیزیں ہم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے آرام سے, اور اسے نظر انداز کرتے رہے, اور جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں پہ ان کو ذرا رستہ بھی دے دیا. ٹھیک ہے, اب اس پورے کے اندر ون فائن مارننگ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جہاد نہیں ہو رہا, فساد ہو رہا ہے, اور ہمیں اس کو ایل او سی کے اس سائڈ پہ روکنا ہے. اور ایک ہمارے جرنیل صاحب جن کا نام مشرف ہے, انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد ہم اپنی سرزمین کسی دشمن, کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور حوالہ ایبسولوٹلی کلیئرلی بھارت تھا. انہوں نے کہا کہ ان کشمیری مجاہدین کو کہا کہ بھائی یہ راتوں رات آپ نے یہاں سے غائب ہو جانا. اب وہ کوئی, میرا مطلب کوئی فرشتے ہیں, کوئی جن ہیں, کوئی بھوت ہیں, وہ اسی سوسائٹی سے نکل کے اسلام اور کشمیر کے نام کے اوپر اپنی جانیں دینے گئے تھے نا. یعنی وہ بندے تھے جن کو اپنی جان کی, مال کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ یا تو اس سوسائٹی میں واپس آئے یا وہ ادھر چلے گئے فاٹا کے اندر, وہاں پہ جا کے. اچھا, پھر اگلی بات,
پھر ہمیں انہیں قابو کرنا مشکل ہو گیا. کوئی ایک چھوٹا سا گروپ ادھر ہے, چھوٹا سا گروپ ادھر ہے. ہم نے خود کہا ٹی ٹی پی بناؤ, ایک نظم کے تحت آؤ. ہم نے ٹی ٹی پی بنوائی, گلوں میں ہاتھ ڈالے, کور کمانڈر پشاور نے آن ریکارڈ ان کو بلا کے انڈورس کیا. سر ہم تاریخ کتنا کنوینئنٹلی اوور لک کر جاتے ہیں. ناظرین یہ میں چھیڑ بیٹھا, یہ شہد کا چھتا جو ہے اس میں ہاتھ میں نے دے دیا ہے. رضی صاحب تو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے, لیکن بریک جو ہے اس کے اندر یہ اسکیپ ایک ہے, وہ بریک کے لیے اب ہم جا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رضوان رضی صاحب کو ہم بات کرنے سے منع کریں گے. ان کو تو خیر کوئی قرار روک سکتا ہی نہیں ہے. میرے دیگر مہمان بھی قابل احترام قابل عزت ہیں, ان کی بھی گفتگو کوئی ٹوک نہیں سکتا. میں کبھی کبھی کوئی چٹکی اگر بھرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اور زیادہ غصے میں آ کے اور زیادہ سچ آپ کے سامنے بولے, اور میں اپنی اس سازش میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہوں. چلتے ہیں بریک. ناظرین وہ میرے منہ سے بعض اوقات کچھ ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی پکڑ ہو جاتی ہے. میں نے بل کو لال کپڑا دکھانے کی بات کی تھی تو جنرل صاحب نے افینس لیا اس کے اوپر, مگر جو بات انہوں نے کہی وہ میرے لیے بہت ہی سبق آموز ہے. انہوں نے کہا وہ بل جو سر کی طرف سے بہت طاقتور ہوتا ہے, دم کی طرف سے بہت ولنریبل ہوتا ہے. جب وہ مار رہا ہوتا ہے ٹکر تو دم سے پکڑ کے آپ اس کو الٹا بھی سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ حوالہ کیا تھا وہ آنے والی گفتگو میں آپ کو پتہ چلے گا. رضوان رضی صاحب نے تھوڑا سا دل کھول دیا ہے, تھوڑی سی اوپن کر دی ہے گفتگو. ہمیں ان کی گفتگو پر کوئی اعتراض نہیں ہے. بات کہیں سے بھی ہو, اگر اس کو کر کے کوئی اچھا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یا کوئی راہ دکھائی یا دیکھی جا سکتی ہے تو میرے خیال سے ایسی گفتگو جو ہے اسے معاشرے کے لیے ایک بہت مثبت سوچ قرار دینا چاہیے. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میرے اس پینل کے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی مہمان جو بات بھی کرنا چاہیں. میں بخدا آپ سے سچ کہتا ہوں, میں نے آج تک اپنے کسی مہمان کو یہ نہیں کہا کہ وہ کیا کہیں یا کیا نہ کہیں. اور میرے خیال سے اس پروگرام کی یہی خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں آ کے آپ دل کھول کے اپنی گفتگو کر سکتے ہیں. آ رہے ہیں جنرل صاحب کے اوپر واپس. جنرل صاحب بل کا حوالہ تو میں نے آپ کو دے دیا اور آپ کی بات جو ہے اس کو بڑا بھی کر دیا. یہ رضوان رضی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو کوئی مجھے طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ میں اس کو لپیٹ کے کپڑے میں باندھ کے گھسڑی ایک طرف کو پھینک دوں. بٹ ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو واٹ ہی سیڈ؟ جی میں تو کہوں گا انہوں نے اوپن ہارٹ سرجری کر دی ہے, ابھی اس کو سینہ بھی ہے. ایشو یہ ہے کہ تاریخ کے اندر سے ہم گزر چکے ہیں, اس سے کھنگال چکے ہیں, اور یہ ریالٹیز ہیں ہسٹری کی, یو کانٹ ڈینائی دیم. ناؤ دا ٹائم آف ٹروتھ. ابھی یہ ہے کہ اس سے آگے ہم بہت لمبا سفر طے کر چکے ہیں اور مثبت سمت میں کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے زربیس کی مثال دی تھی کہ اس کے بعد کم از کم وہ جو ذہنی اور مذہبی اور ایک وہ قومی انتشار تھا وہ کافی حد تک خاموشی ہے اس میں. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے سیاسی رہنما جن کی گفتگو کی کا طرز اور سوچ اس وقت مختلف تھی, ابھی وہ بہت صحیح سمت کی طرف چلے آ رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ بیرونی ممالک کے لوگ امبیڈڈ تھے وہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک پراکسی وار, میں رضی صاحب سے تھوڑا معذرت کے ساتھ, یہ سیکٹیرین وار جو تھی نا, وارفیئر پراکسی, وہ 80s میں شروع ہو چکی تھی, 78-79. ایکچولی قتل و غارت کا سلسلہ ہی وہیں سے شروع ہوا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے جی ان کو بنایا پھر چھوڑ دیا. ہم نے دو میجر قوتوں کو اجازت دے دی کہ پاکستان از دی بیٹل گراؤنڈ, کم اینڈ فائٹ ہیئر, یو آلسو پے می, یو آلسو پے می. یہ میں سمجھتا ہوں ایک نیشنل ایٹیچیوڈ ڈیزاسٹرس تھا, شیمفل تھا اور بڑا ہرٹفل تھا. Is your reference to Saudi Arabia and Iran? Absolutely. اچھا, ابھی حالات یہ ہیں کہ یہ دونوں پاور جو ہیں اپنے انٹرنلی انگیجڈ ہیں. ایران کے اندر جو وہ ریولوشنری ایک فرور تھی وہ کافی ڈائی ڈاؤن ہو گئی ہے. آج بھی ریالٹیز آر اسٹیئرنگ ان دیئر فیس. مغربی ممالک ان کے ساتھ نہیں چلنے کو تیار. ٹرمپ نے آ کے بالکل ہی کلیئر کر دیا ہے کہ نو مور اکاموڈیشن ود ایرانینس. سعودی عرب آپ دیکھیں کہ آج اس کو سب سے بڑا خطرہ کہاں سے؟ آئی ایس سے. وہی جو سوچ تھی جس کو ہم کہتے تھے کہ شاید وہاں سے بھی اس کو سپورٹ ہے, آج سب سے بڑا خطرہ ان کو وہی ہے. اور وہاں پہ بھی کیا حالات ہیں, باہر سے بھی خطرہ ہے ان کو اور اندر سے بھی خطرہ ہے. اور وہ آج تک کے حالات تک میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے خوبی کے ساتھ اس سے کامبیٹ نبرد آزمائے. ابھی ہمارے لیے سپیس ہے یہاں. ہمارے لیے تیسری سپیس جہاں پہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ڈرا ڈاؤن کر دیا ہے. 10,000 کے قریب فورسز ہیں جو ان کو 12 بیسز پہ اگر تقسیم کریں تو شاید کو 800 بندہ آتا ہے.
وہ بیسیکلی وہاں لوجسٹکس اور ایک ہاؤس کیپنگ کے لیے ہیں. دے آر ان نو پوزیشن, آپریشنل پوزیشن ٹو ایکٹ. اور ٹرمپ کے آنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ آپ اس کو کوئی دیکھیں گے کہ وہ توجہ ادھر دے گا. ایک اور سپیس مل گئی. چائنا تھرو سیپیک, جس کا شاید آپ بعد میں ذکر کریں گے, زیادہ انوالو ہو گیا ہے ہر طریقے سے, خاص طور پہ سیکیورٹی پیراڈائم کا پاکستان کا, ریجن کا. چائنا سب سے بڑا ایکٹیو, پرو ایکٹیو آج پلیئر بن چکا ہے, ویدر دے لائک اٹ اور ویدر دے ڈونٹ لائک اٹ. پاکستان نے بھی کیا کرنا ہے؟ پاکستان نے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایمبیولنس ابھی جو ہمیں نظر آتی ہے پولیٹیکل ریلیجس لیڈرز کی طرف سے, ایک ریلیجس لیڈر ہیں جو پولیٹکس میں انوالو نہیں ہیں, ایک ریلیجس لیڈر وہ ہیں جو زیادہ معتبر ہیں, جو آپ کے بڑے سیزن پولیٹیشینز ہیں. دے آر ناٹ پارٹ آف دس سسٹم. اے پی سیز میں آتے ہیں, نیشنل کنسنسس کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ بھی ایک پازیٹیو آپ نے دیکھ لیا موومنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کو, یہ میں بائی دا وے اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے ایک وہ یونٹی گورنمنٹ بنائی ڈاکٹر مالک کی, اٹ ورک ویل. اس کے بعد ابھی یہ ثناء اللہ صاحب ہیں, آئی تھنک بلوچستان فیئرلی سیٹلڈ ہے ان مینی ویز. بہتری تو آئی ہے, اس میں تو کوئی بہت بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے وہاں کے بچوں کو, نوجوانوں کو اپنی کوشش کا ہدف بنا کے ان کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے. اس وقت سر کو 200-250 انسٹیٹیوشن فوج چلا رہی ہے وہاں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بات میں کر رہا ہوں. میں تربت سے پتہ کیا, میں بھی وزٹ کرتا رہا. 3 تو کیڈٹ کالجز ہو گئے جی, کیڈٹ کالج ہو گئے. تربت سے پتہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے تو آرمی پبلک سکولز ہیں. بھائی صاحب یو ول بی سرپرائز, تربت سے ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس ہیو گون ابراڈ آن اسکالرشپس. امریکہ گئے ہوئے ہیں, یورپ گئے ہوئے ہیں. تو بلوچستان کو آپ نے ایک طریقے سے پازیٹیولی نیوٹرلائز کر لیا. دیٹ واز دا رائٹ اپروچ. کہ آپ پش بھی کرو, جن کو پش کرنا ہے, جن کو پل کرنا ہے ان کو پل کرو, اور اس میں بڑا سکسیسفل رہا یہ کمبینیشن. سندھ اور کراچی بالکل آن دی مینڈ ہے, تو حالات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. فاٹا میں جو آپریشن کیا تو وہاں سے سب سے بڑا مینس جو تھا وہ فورن ایلیمنٹ کا اپنے نکال دیا. ابھی بات ہے پنجاب کی, اور شروع ہو گئے اور خاص طور پہ پنجاب میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ایریا ہے جس کا بہت کم کوئی ذکر میں نے نہیں سنا, میں ہی کر رہا ہوں. وہ ہے جہاں پہ بلوچستان سے اپر سندھ اور جنوب پنجاب کی سرحد ملتی ہے, کشمور کے پاس. آپ دیکھیں جیکبا آباد میں اور شکارپور میں جب حملے ہوتے ہیں, خبر سیکٹیرین یا دوسرے ہوں, تو لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ لیکچر جنگجوی کدھر ہے؟ وہ بلوچستان میں ہے, نیبرنگ ایریاز میں. ادھر سے لوگ بھاگتے ہیں تو جنوبی پنجاب میں گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو انٹر پروونشل ایک کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. آپ کا اگلا آپریشن ٹو می جس میں اس طرح کی, دیکھیں ہر آپریشن بلوچستان, کراچی, فاٹا, دے آر آف ڈفرنٹ نیچر. آپ ایک کو دوسرے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک آپریشن بھی لانچ کرنا پڑے گا اور فزیکل پریزنس بھی رکھنی پڑے گی. میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو پازیٹیو انوائرمنٹ جنریٹ ہوئی ہے, وی ہیو ٹو کنسالیڈیٹ آن دیٹ. اچھا, یہ جو ہوتا ہے نا چلاکی, منافقت اور ہیرا پھیری اور ہوشیاری, میرے خیال وی شوڈ give up this habit. And let us be honest to ourselves. Let's be honest to ourselves and let's be honest to the Pakistanis. ناظرین, یہ جاوید صاحب نے حوالہ دیا تھا سعودی عرب اور ایران کا. میں تھوڑا سا ایک اس کے اندر وضاحت سمجھتا ہوں ضروری کہ وہ کی جانی چاہیے. خمینی جو انقلاب لے کے آئے, اس کو احمدی نجات تک آپ ایک سیٹ آف سرکمسٹانسز میں دیکھیے, اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ خاتمی آئے جنہوں نے ریفارمز کی بات کی, جن کا جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا, اور اب روحانی. تو ایران میں بھی انقلاب کی صورتحال اب وہ نہیں ہے جس کا آغاز جو ہے وہ امام خمینی کے دور میں ہوا تھا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے آپس کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں, کم نہیں ہوئے ہیں, اور ہم اس چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ کسی نہ کسی رنگ میں پس رہے ہیں. جناب خالد صاحب, آپ سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو سب کچھ ہم بھگت رہے ہیں, اس نے ہماری اکانومی کا کتنا بیڑا غرق کیا ہے, اور کتنا عرصہ ہمیں لگے گا ٹو ریوائیو؟ دیکھیں, اکانومی کیونکہ سارے پروسیس اور کھلواڑ میں اکانومی تک کسی جگہ بھی ترجیح تھی نہیں. ٹھیک, مجھے یاد ہے کہ 80s کے زمانے میں جب بھی بجٹ ہوتا تھا اور بجٹ سپیچ ہم سنتے تھے, اور غلام اسحاق خان اس وقت وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے ارلی 80s میں, تو وہ جتنا بھی خسارہ ہوتا تھا اس کے لیے وہ ایک خوبصورت سا لفظ استعمال کرتے تھے کہ یہ اتنا بیرونی امداد آیا کرے گی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ بیرونی امداد سے مراد قرضے ہیں. ہم نے اکانومی کو کبھی بھی وائبرنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, اسے متوازن کرنے کی کوشش نہیں کی,
80s ایک بہترین پیریڈ تھا کہ جب امریکہ اور ویسٹ آپ کے ساتھ تھا تو آپ کم از کم وہاں کی مارکیٹوں تک رسائی اختیار کر سکتے تھے, آپ اپنے اکنامک سٹرکچر میں بیسک چینجز لا سکتے تھے. میں آپ کو مثال دوں کہ قومیں کس طرح بیہیو کرتی ہیں. 92 میں یا 91 میں جب کویت وار ہوئی ہے تو اس وقت امریکہ کو ٹرکی سے چاہیے تھا راستہ اور اسے بیسز کے وہاں سے گزرنا تھا, تو انہوں نے پوری کوشش کی. ٹرکی پٹ اس فٹ ڈاؤن, اور اس کے بعد جب ٹرکی کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی تو ٹرکی نے جو باقی شرائط ان سے منوائی تھی اس میں ایک شرط یہ تھی کہ ان کے جتنے بھی کوٹا سے ٹیکسٹائل کے وہ انہوں نے ڈبل کر لیے تھے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 80s اور 80s میں خاص طور پہ جب ہم اس پروسیس کا حصہ تھے تو ہماری تو یہ ترجیح نہیں تھی. اس وقت بہت زیادہ ایک اوپننگ ہو سکتی تھی, ہم نے نہیں کی. میں دوسری آپ کو مثال دوں کہ کورین وار ہوئی. کورین وار کے بعد جس طرح ساؤتھ کوریا کا برکس نکلا, اس کے بعد ساؤتھ کوریا کو امریکہ نے اور باقی مارکیٹ جو ہے یورپ وغیرہ نے انہوں نے ایکسیس لی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ کورین اکانومی جو ہے وہ اگلے 30 سالوں میں ٹرن اراؤنڈ کر گئی. اچھا, تائیوان کی اگزامپل لے لیے کہ تائیوان کی جو اپنا 49 کے بعد جب چائنا آزاد ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ تائیوان میں حکومت ہوئی اور اسٹیٹ آف وار میں چلے گئے, یہ ہوا وہ ہوا, اور کورین وار کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے پراپ اپ کیا تائیوان کو, اس لیے کہ وہ چائنا کے مقابلے میں اسے قوت کے طور پہ کھڑا کرنا چاہ رہے تھے. تو میں صرف گزارا یہ 3 اگزامپل دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس پورے پروسیس میں ہمیں جھنڈے لہرانے کی فکر تھی کہ ہم دنیا کے فلاں کونے میں جا کے جھنڈے لہرائیں گے. اکانومی تو ترجیح نہیں تھی. اگر اکانومی ترجیح ہوتی تو ان دنوں میں بھی اکانومی کی بہت ساری گینز ہو سکتی تھیں. اب آ جائیے یہاں. اب یہ کہ پچھلے 25-30 سالوں میں جس طرح ہماری اکانومی بھائی چلتی رہی ہے, ہماری اکانومی اس وقت انتہائی برے حالوں میں ہے. اس وقت جو ہم نے فورن کرنسی کے ریزرو جمع کیے ہوئے مانگے تانگے کے ہیں. ڈالر جو ہے وہ ہائیلی ہم نے مطلب ہے کہ انڈر ویلیو سے کر کے رکھا ہوا ہے. 12 سے 15% ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے, جو IMF ورلڈ بینک سے بھی لوگ ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور باقی جگہوں سے بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا ہوا ہے. تو ہماری اکانومی کو صرف اگر دیکھیں کہ ایک معمولی سا جھٹکا لگا تو یہ جو اکنامک سٹیبلٹی کا آپ کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے نا, جس کے لیے ہم کبھی بلومبرگ کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی فش کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی فلاں ریٹنگ ایجنسی کا حوالہ دیتے ہیں, موڈیز کا, جی انہوں نے کہا بڑی سٹیبلٹی ہے اور 2025 میں ہم اتنی بڑی اکانومی ہوں گے اور 2050 میں ہوں گے. تو بھائی اندر سے کھوکھلاپن بہت زیادہ ہے. اچھا, اکانومی کا تو یہ حال ہے. اب آگے دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو 80s میں کھلی مدد ملتی رہی ہے اور جس طرح امریکہ آپ کو IMF میں اور باقی جگہوں پہ سپورٹ کرتا رہا ہے, اب جو گلوبل ایرینا کے اوپر ری پوزیشننگ ہو جا چکی ہے, پاور سینٹر جس طرح چینج ہو جا چکے ہوئے ہیں, اس طرح کی آپ امداد اور خیر کی توقع نہ رکھیں. اور اگر پاکستان دوبارہ اس قسم کے کولیپس میں جاتا ہے تو بڑے حالات مشکل ہوئیں گے. بالکل ٹھیک. راؤ صاحب, یہ جو عناصر ہیں جو اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی ملک کی اکانومی کے بھی درپے ہیں اور اس سب کچھ کے ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں, کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ سی پیک جو ایک امید کی کرن ہے اکانومی کے حوالے سے, میں نے پوچھنا تھا یہ ادھر لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے, کیا ان عناصر کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ وہ سپیس کم از کم ضرور دیں اس قوم کو جس کی وجہ سے سی پیک کمیشن ہو جائے؟ کیونکہ اگر دھماکے ہوتے رہیں گے, اگر قتل و غارت کا یہ بازار گرم رہے گا تو یہاں تو کوئی نہیں آئے گا, اور یہاں کوئی نہیں آئے گا تو اب 10 سی پیک بنا لیں, کچھ نہیں ہونے والا. واٹ ڈو یو سے؟ سی پیک بالکل ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے لیکن انٹر ریلیٹڈ ہے ڈیفینیٹلی. ٹیررزم کا اگر امپیکٹ ہوگا تو سی پیک کی وہ افادیت نہیں ہوگی. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے, سی پیک کی واٹر ورژن سوئز کینال کی فارم میں موجود ہے. میں پاورز کا ذکر نہیں کر رہا, ڈیفینیٹلی اس وقت گلوبل پاورز کوئی اور تھی. ایجپٹ کو کتنا فائدہ ہوا اس کا؟ مجھے آپ سے جواب چاہیے. اور میں کنٹینیوسلی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سوئز کینال کو پڑھا ہے, فیز 1 اینڈ فیز 2 آلسو, جو کہ اس وقت وہ کرنا چاہ رہے ہیں. عام آدمی ایجپٹ کا پہلے بھی مفلوق الحال تھا اور آج بھی مفلوق الحال ہے. گراس لیول آف ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے ایجپٹ کے اندر ان ریونیو آف سوئز کینال, اور یہ ساری ڈاکومنٹڈ چیزیں آپ جا کے خود دیکھ لیجیے گا. میں آپ کی فیوریٹ ٹاپک کی طرف گزارش کرتا ہوں جس میں جذباتی ہو جاتے ہیں آپ. سی پیک کین بی بینیفیشل فار پاکستان, لیکن پرووائزو بہت بڑے. جو قوم آزادی سے فائدہ نہیں اٹھا سکی, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, جو آزادی سے فائدہ نہیں, انڈیپینڈنس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی, آپ سمجھتے ہیں وہ ایک پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا لے گی؟ کسی انفرنس پہ یہ ایسی چیزیں ہیں, ہر 15-20 سال کے بعد ہمیں ایک نیا ڈھول دے دیا جاتا ہے, ہم وہ بجاتے ہیں, بھنگڑے ڈالتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, جناب بہت بڑا گیم چینجر ہے,
بس قسمت تبدیل ہونے والی ہے. دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف اے ٹنل. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ٹنل تو 5 فرلانگ اور لمبی ہو گئی ہے. سو سر ہیو اے ویری ویری آبجیکٹو ویو آف دی ایشوز. ایک بات اگر آپ اجازت دیں. سم اپ کر دیں بس. جی بہرحال میرے جو ویوز ہیں اس کے متعلق میں سی پیک کے بعد بھی ایک چونکہ ہم نے پروگرام جاری رکھنا جی پلیز تو ہم جی اس کے اوپر میں دوبارہ یہ گفتگو جو ہے ادھر ادھر گئی تھوڑی سی، لیکن وہ بھی ضروری تھا. جیسا کہ خود راؤ صاحب نے کہا کہ وہ اگر براہ راست نہیں بھی اس سے لنک، لیکن کوئی نہ کوئی لنکیج جو ہے وہ ان ایشوز کی، یعنی اکانومی کے ایشوز کی بھی اس کے ساتھ ہے. پروگرام آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ اب ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں سے کچھ ایسا نکل آیا آپ کے لیے جو آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب ہو. کیونکہ میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا. راؤ صاحب نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، تو میں اس شعر پہ اپنا پروگرام ختم کر رہا ہوں کہ میرے مطلب کی کوئی بات نہیں وہ کرتے، اپنی ترکیب سے ہر جال بچھا لیتے ہیں. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.